بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایریز، برج حمل۔ ایریز 12 اگست کو سورج گرہن ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی اچانک ایک نئے موڑ پر جانے والی ہے تو شاید آپ کا یہ احساس غلط نہیں ہوگا۔ 12 اگست 2026 یہ بڑا ہی طاقتور ایک ایکلپس ہے، گرہن ہے، اور یہ ایسا گرہن ہے جس کے اثرات آنے والے 6 مہینے تک کم از کم آپ کی زندگی میں کچھ ایسے بیج بو سکتے ہیں کہ جن کے رزلٹس، جن کے نتائج آپ 2027 تک دیکھتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ گرہن آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول رہا ہے؟ کیا کوئی نیا رشتہ بننے والا ہے، کوئی نئی محبت ہونے والی ہے، یا پھر قسمت آپ سے پہلے کوئی پرانی چیز چھیننے والی ہے، کوئی پرانا رشتہ چھوٹنے والا ہے، یا کچھ ایسی چینج آنے والی ہے، یا کوئی ایسی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ ہاں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ گرہن آپ کی زندگی میں کچھ حیران کن چینجز ضرور لے کر آئے گا۔ اس کے ساتھ دیکھیے کہ جوپیٹر آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی پوزیشن پر ہے، لیکن جو سیٹرن ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، تو یہ کوئی معمولی سیاروں کا امتزاج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لیو کے اندر یہ جو ایکلپس ہے، یہ ویسٹرن آسٹرالوجی سے اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کا 5th ہاؤس بنتا ہے، اور 5واں گھر آپ کی محبت کے معاملات، آپ کے رومانس کے معاملات، آپ کی کریٹیو ایبیلٹیز، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، یا پھر آپ جو انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں، یا پھر رسکی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا بزنس آئیڈیاز، جو بھی کوئی کریٹیو تخلیقی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا گھر یہ 5واں گھر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گرہن براہ راست آپ کی زندگی کے ان تمام سیکٹرز کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ اس گرہن کی سب سے طاقتور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جوپیٹر آپ لوگوں کے لیے اچھی پوزیشن پر ہے، تو اس لیے جہاں پر جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے، جہاں کہیں آپ لوگوں کو امتحان آئیں گے، وہیں یہ خوش قسمتی بھی لے کر آئے گا۔ آپ لوگوں کو اگر معاملات میں کچھ ڈیلے فیس کرنا پڑتے ہیں تو وہ ڈیلے صرف ناکامی کے نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ بہت سے لوگ اس عرصے میں کچھ نئی اپارچونٹیز کی طرف جائیں گے، نئے مواقع ملیں گے۔ اب دیکھیے، اگر آپ کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا آغاز ہوگا۔ تخلیقی کام کے لیے ایک اچھا آغاز ہے، جیسے آپ کو گرافک ڈیزائن کا کام کرتے ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، تو آپ لوگوں کو بڑی جلدی آسانی سے شہرت ملے گی۔ وہ تمام لوگ جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کی زیادہ توجہ اپنے بچوں پر رہے گی۔ آپ کے بچوں کو آپ کی ویسے بھی زیادہ ضرورت رہے گی۔ آپ کے بچے آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اور جہاں تک رومانٹک معاملات ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا پارٹنر آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، اور یہ وقت ان لوگوں کے لیے کچھ اچھا بھی ہوگا جن کے رشتے مضبوط ہیں، جن کے رشتے انڈرسٹینڈنگ پر جڑے ہوئے ہیں، قربانی پر جڑے ہیں۔ لیکن وہ تمام رشتے جو صرف یوں کہہ لیں کہ ایک ٹاکسک قسم کے رشتے ہیں، وہ رشتے ختم بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ رشتوں کی ایک طرح سے کانٹ چھانٹ کا وقت بھی ہوگا۔ ہاں، یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کانٹینٹ کریشن کا کام کرتے ہیں، رائٹر ہیں، ایکٹر ہیں، میوزک کا کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، یا کوئی بھی کریٹیو بزنس آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس عرصے میں یہ جو 12 اگست کے بعد آنے والے جو 6 مہینے ہیں، کم از کم یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہوگا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ ہم صرف ایک پلینٹ کی انرجی کو دیکھ کے کسی کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو سیٹرن کی جو ریٹروگریشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات میں یوں کہہ لیں کہ ڈیلے بھی لے کر آئے گی۔ آپ کی سوچ بچار بڑھے گی، آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک پنکچویلٹی لانا ہوگی، ایک نظم و ضبط لے کر آنا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے پچھلے مہینوں میں محنت کی ہے تو اس محنت کا رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اس گرہن کے دوران اور اس گرہن کے بعد کے جو 6 مہینے ہیں، خاص طور پر اس عرصے میں آپ لوگوں کو اس محنت کا بھی ریوارڈ ملے گا، اس محنت کا بھی پھل ملنا شروع ہو جائے گا جو محنت آپ نے ماضی میں کی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے تعلقات بھی بنیں گے، بااثر لوگوں کے ساتھ تعلقات بن سکتے ہیں، یا کوئی کسی بااثر شخصیت کی مدد سے آپ کا کوئی رکا پھنسا ہوا کام بھی چل سکتا ہے۔ ابھی وینس کی انرجیز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہیں گی، اور باقی معاملات بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ بس یہ جو اگر ہم دیکھیں اس ایکلپس کو، تو یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا چینج لا سکتے ہیں آپ کی کریٹیو معاملات میں، یا آپ کے بچوں کے، یا آپ کے رومانس کے معاملات میں۔ اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ٹورس، ایکویریس، لیو یا اسکارپیو تقریباً 15 سے 25 ڈگری کے درمیان ہے، تو اس گرہن کے اثرات آپ پر زیادہ ہوں گے، اور یہ آپ ویسٹرن آسٹرالوجی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے بات کی کہ یہ وقت بڑی تبدیلیوں کا وقت ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ تو اگر آپ کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑی چینجز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنی پرسنل کیلکولیشن لینا چاہیے، اور خاص طور پر اگر آپ کوئی شراکتی کاروبار میں جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، اختلاف ہوں گے تو کہاں ہوں گے۔ اور ویسے بھی جو برتھ چارٹ کی ریڈنگ ہم دیتے ہیں، اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ سب فری نہیں ہے، اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کال پر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، اور معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت بہتر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جاتے جاتے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور، ٹورینز، اگر آپ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کو ایسا احساس ہو رہا ہے، یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی جو بنیادیں ہیں وہ اب بدلنے والی ہیں، کچھ کام رک رہے ہیں، نئے معاملات بن رہے ہیں، کچھ لوگ سٹک ہو گئے ہیں، اور یہی معاملہ آپ لوگوں کو 12 اگست 2026 کا یہ جو گرہن ہے، یہ احساس جو ہے یہ مزید گہرا کر دے گا۔ آپ لوگ زیادہ کنفیوژن میں جا سکتے ہیں، یہ کوئی عام ایکلپس نہیں ہے۔ ویسٹرن آسٹرالوجی کے مطابق اگر آپ کا سن سائن یا اسینڈنٹ ٹورس ہے، تو یہ سولر ایکلپس آنے والے 6 مہینے تک آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات، ایسے واقعات اور ایسے فیصلے کروا سکتا ہے جس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کی پراپرٹی کے معاملات، یا آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یا آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے، اس پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا آپ ان تمام سیکٹرز میں سے کسی ایک سیکٹر میں بھی اگر آپ کوشش کرتے ہیں، تو کیا نئی شروعات کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کسی نئے گھر میں منتقل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کرائے کے مکان میں ہیں اور اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، کسی اچھے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم بہتر ہے۔ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو اس بارے میں ریسرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کی پراپرٹی کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں کچھ عدل بدل ہونے والا ہے، کچھ بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کی خاندان میں، ان کی ڈومیسٹک لائف کے اندر کچھ اہم چینجز ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے لیے کچھ پرانے معاملات ختم ہو جائیں گے، کچھ نئے معاملات بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ٹائم ایک ٹرانزٹ کا ٹائم ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گرہن کے وقت صرف سورج اور چاند ہی لیو میں نہیں، بلکہ جوپیٹر بھی اسی زوڈک میں ہے، اور سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے، اور یہ آپ کے 12th اینگل پر ہے۔ اور یوں یہ جو ایک سیاروں کا امتزاج بن رہا ہے، یہ بظاہر بڑا خاموش ہے، لیکن اندرونی سطح پر آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بدلنے والا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو گرہن ہے آپ کے 4th اینگل پر ہے، تو اس وجہ سے آپ کی ڈومیسٹک لائف کے اندر بڑی بڑی چینجز آ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے اندر بھی چینجز آئیں گی، کچھ معاملات جو آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ایک ختم ہوتے ہوئے ایک نئی ڈائریکشن میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی برتھ چارٹ کی ریڈنگز دیکھنا بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اس میں جنرل ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایکلپس کی سب سے نمایاں بات یہ رہے گی کہ جوپیٹر بھی لیو میں ہے۔ ویسٹرن آسٹرالوجی سے جوپیٹر ویسے بھی وسعت، ترقی، خوش قسمتی، خوشحالی لے کر آتا ہے، نئی اپارچونٹیز لے کر آتا ہے، اور 4تھے گھر میں جوپیٹر کی موجودگی بہت سارے لوگوں کے لیے نئے گھر کی خریداری کا کروائے گی،
گھر کی رینوویشن کروا سکتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر کے اندر نئی چیزیں لا سکتے ہیں، جیسے آپ اپنے لیے کمفرٹ کی چیزیں خرید سکتے ہیں، کوئی صوفہ، کوئی میٹرس، بیڈ، اے سی، ریکلائنر یا کچھ بھی آپ کی زندگی کے اندر جو کوئی سکھ لائے گی چیز، ایسی چیزیں آپ لوگ لا سکتے ہیں اپنے لیے۔ گاڑی خرید سکتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے اندر کمفرٹ محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ اگر آپ کافی عرصے سے اپنی رہائش یا اپنے گھریلو ماحول سے مطمئن نہیں تھے تو اس ایکلپس کے بعد، اس گرہن کے بعد آپ اپنے گھر کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں، ایک نئی لک دے سکتے ہیں، نئے سرے سے اس کو بنا سنوار سکتے ہیں، اور آپ کا اسی گھر کے اندر من لگنا شروع ہو جائے گا، دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے اور یہ آپ کے 12ویں گھر میں ہے، اور یہ بڑی خاموش اور بڑی گہری انرجیز لے کر آتا ہے۔ تو اس عرصے میں آپ کو خواب آئیں گے، خواب سچے آئیں گے، آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو کچھ اشارے مل سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو خواب آئیں یا آپ کو جو اشارے ملیں، ان خوابوں کو، ان اشاروں کو، ان جو چھٹی سے جو آپ کو اشارے دے، اس کو آپ نے جانے نہیں دینا۔ ان کو آپ نے اپنے کاموں میں، اپنی روزمرہ زندگی میں ان اشاروں کی آپ نے مدد لینی ہے۔ ویسے اس عرصے میں آپ کی سوچ بچار بڑھے گی، آپ کی اپنے کام پر توجہ بڑھے گی، کام پر آپ کی بھاگ دوڑ بڑھے گی، محنت بھی بڑھے گی۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ ہاں، اگر آپ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی لینا چاہتے ہیں، کوئی اچھی ایکٹیویٹی شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، جیسے کوئی جم جوائن کرنا چاہتے ہیں، یوگا شروع کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں جیسے اسموکنگ یا کوئی بھی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایسی عادتیں آپ چھوڑ پائیں گے۔ اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ٹورس، ایکویریس، لیو یا اسکارپیو تقریباً 15 سے 25 ڈگری کے درمیان ہے تو اس گرہن کے اثرات آپ پر زیادہ ہوں گے، اور یہ آپ ویسٹرن آسٹرالوجی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے بات کی کہ یہ وقت بڑی تبدیلیوں کا وقت ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ تو اگر آپ کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی پرسنل کیلکولیشن لینا چاہیے، اور خاص طور پر اگر آپ کوئی شراکتی کاروبار میں جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، اختلاف ہوں گے تو کہاں ہوں گے۔ اور ویسے بھی جو برتھ چارٹ کی ریڈنگ ہم دیتے ہیں اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ سب فری نہیں ہے، اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کال پر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، اور معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت بہتر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جاتے جاتے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج چوسا، جیمنائیز، اب ایک بڑی زبردست چینج آنے والی ہے، سولر ایکلپس، سورج گرہن ہے، اور یہ ایک ایسی کال ہے، ایسی ملاقات ہے یا کوئی ایسا فیصلہ ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ 12 اگست 2026 یہ ایکلپس کوئی عام ایکلپس نہیں ہے، اس ایکلپس کے اثرات آنے والے 6 مہینوں تک آپ لوگ محسوس کریں گے، اور ویسٹرن آسٹرالوجی کے مطابق یہ گرہن آپ کی سوچ، آپ کی بات چیت، آپ کے تعلقات، ایجوکیشن، شارٹ ٹریول، کاروباری معاملات، ان تمام چیزوں پر اثر انداز ہوں گے۔ کچھ لوگ اس عرصے میں آنے والے 6 مہینوں میں ان کا سفر بڑھے گا، بھاگ دوڑ بڑھے گی۔ ہاں، جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات زیادہ بہتر ہو جائیں گے، کمیونیکیشن بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، بلکہ اگر آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی بات کو لے کر کوئی اختلاف تھا تو ایسے اختلافات ختم کرنے کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے، روٹھوں کو منانے کے لیے ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کورس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہت بہتر ہے۔ پڑھائی چھوڑ چکے تھے، دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں تو لازمی شروع کریں۔ کوئی نئی لینگویج، کوئی نیا کورس شروع کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ کو شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ جس کام میں محنت کریں گے اس کے رزلٹس آپ کو آنے والے وقتوں میں، آنے والے سالوں میں آپ کو ضرور ملیں گے، اور خاص طور پر یہ انرجی تیز اس لیے رہے گی کیونکہ یہ آنے والے 6 مہینوں تک آپ لوگوں کو انہی چینجز کی وجہ سے کوئی بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر کی پوزیشن آپ لوگوں کو بہت سپورٹ کرے گی، اور خاص طور پر یہ سپورٹ ان لوگوں کے لیے رہے گی جو میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، جرنلزم میں ہیں، آپ کوئی مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، سیلز میں ہیں، تو آپ لوگوں کی آمدن بڑھے گی، آپ لوگوں کی ترقی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر اگر آپ رائٹر ہیں، بلاگر ہیں، جرنلسٹ ہیں، سیلز پروفیشنلز ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہیں، تو یہ ایکلپس خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ اگر آپ لوگ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ آپ لوگ کر تو سکتے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سیٹرن جو ہے یہ آپ لوگوں کو جو کچھ نئے لوگ، نئے تعلقات، نئے دوست، نئی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ کچھ ایسے نئے لوگ بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے جو اپنے اپنے سیکٹرز میں کوئی بڑے جانے مانے لوگ ہو سکتے ہیں، یا کوئی ہائی پروفائل کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بن سکتا ہے، اور ایسے تعلق سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی بڑا فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کی ہیلپ لینی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ہیلپ آتی ہے یا ایسا کوئی کانٹیکٹ بنتا ہے، اگر نہیں بھی بن رہا تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کا کوئی بہت اچھا تعلق ایسا ضرور بن جائے گا جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کام میں آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ٹورس، ایکویریس، لیو یا اسکارپیو تقریباً 15 سے 25 ڈگری کے درمیان ہے تو اس گرہن کے اثرات آپ پر زیادہ ہوں گے، اور یہ آپ ویسٹرن آسٹرالوجی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے بات کی کہ یہ وقت بڑی تبدیلیوں کا وقت ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے۔ تو اگر آپ کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑی چینجز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنی پرسنل کیلکولیشن لینا چاہیے، اور خاص طور پر اگر آپ کوئی شراکتی کاروبار میں جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، اختلاف ہوں گے تو کہاں ہوں گے۔ اور ویسے بھی جو برتھ چارٹ کی ریڈنگ ہم دیتے ہیں اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ سب فری نہیں ہے، اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کال پر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، اور معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت بہتر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جاتے جاتے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، اللہ حافظ۔